يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2424، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے سر کے پاس بیٹھتے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم الی آخر، اگر اس کی مدت میں اس کی بیماری میں ہے تو وہ ضرور اس بیماری سے صحیح ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 2425، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کروں اور منع کیا کپڑوں اور بالوں کو سمیٹوں۔ ایک اور حدیث ہے 2426، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کرے، اگر گاڑھا خون تھا وہ 1 دینار صدقہ کرے، اگر اس میں زرد رنگ کا خون ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2427، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ میں نے عرض کی مترجلات من نساء کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 2428، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ہر عضو راستے پہ صلاح ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا سخت حکم ہے، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا بھی صلاۃ ہے، اگر کمزور کو اٹھائے یہ بھی صلاۃ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صلاۃ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2429، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ہر عضو پہ ہر روز صدقہ ہے۔ اس کے بعد اس جیسی حدیث ذکر کی۔ ایک اور حدیث ہے 2430، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنتی عورتوں کے ساتھ جمع کریں گے جس طرح دنیا میں ہم جمع کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی ایک صبح 100 قواریوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2431، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سی مجلسیں بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے علم سے تم کو آخرت یاد آئے۔ ایک اور حدیث ہے 2433، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس کا حق مہر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے پاس کوئی شے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس بھاری زرہ تھی، وہ کہاں ہے؟ ایک اور حدیث ہے 2434، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا شبرما کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شبرما کی طرف سے تلبیہ پڑھ رہا ہے اور شبرما کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کر پھر شبرما کی طرف سے کر۔ ایک اور حدیث ہے 2435، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جوان تھے، عورتوں کو دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیچھے سے ان کا منہ پھیر دیا اور ان کو فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ وہ دن ہے جس دن جو آدمی اپنی سماعت اور بصیرت زبان کو کنٹرول کرتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2436، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے امت نہ ہوتے تو میں ضرور ان کو مارنے کا حکم دیتا، سخت کالے کتوں کو مار دو، بے شک وہ جنوں میں سے ہیں اور ان پہ لعنت کی گئی ہے۔
ایک اور حدیث ہے 2437 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے نظر مانی تھی کہ پیدل حج کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری بہن کی مشقت کے بدلے کوئی بھلائی نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ سواری پہ چڑھے اور حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 2438 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے آدمی کو چھوڑ کر دو آدمیوں کا آپس میں گفتگو کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے مومن کو تکلیف دینے کو۔ ایک اور حدیث ہے 2440 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کے دونوں اطراف کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، ایک کپڑے کو زمین پہ رکھا تھا زمین کی گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 2443 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام اور روزے میں پچھا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غشی طاری ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ حالت روزہ میں پچھا نہ لگوائے، کمزوری کو ناپسند کرتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 2444 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیزی اور نیک کام میں جلدی میری امت کے اچھے لوگوں میں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 2445 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن گھوڑے کا حصہ 2 حصے کے طور پہ دیا اور دوسرے آدمی کو 1 حصہ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2449 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ خصعم سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری عورت ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، اگر میں اس کی طاقت رکھوں گی تو کر لوں گی ورنہ میں کنواری ہی بیٹھی رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق بیوی پر ہے کہ جب شوہر بیوی سے جمع کا ارادہ کرے تو وہ اونٹ کی پیٹھ پر ہی کیوں نہ ہو اس کو منع نہ کرے۔ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اس کے گھر سے کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے نہ دے، اگر بغیر اس کی اجازت پر یہ کرے گی یہ عورت گنہگار ہوگی اور ثواب دوسروں کے لیے ہوگا، اور شوہر کا حق بیوی پر یہ بھی ہے کہ اس کے گھر سے بغیر اجازت کے نہ نکلے، اگر ایسا کرے گی اس پہ فرشتوں کی لعنت ہوگی یہاں تک کہ واپس آ جائے یا توبہ کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 2450 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی ہوا چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک ہوا کی طرف کر لیتے اور گھٹنوں کے بل ہو جاتے اور یہ دعا کرتے اللہ اللہ اس ہوا کو رحمت بنا ہمارے لیے اور اس کو عذاب نہ بنا۔ ایک اور حدیث ہے 2451 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی، کھانے اور پینے کی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوگی مگر گناہ اس کا نہیں بخشے گا۔ جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی، ان پہ خرچ کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 2 بھی ہوں پھر بھی جنت ہے، یہاں تک کہ اگر 1 ہو، فرمایا 1 بھی ہو تو پھر بھی جنت واجب ہوگی۔ کسی بندے کی 2 محبوب ترین چیزوں کو لے لیا جائے، اس کے یہ ثواب اللہ کے ہاں جنت ہے۔ راوی نے پوچھا محبوب سے کیا مراد ہے، فرمایا آنکھیں۔ ابن عباس جب یہ حدیث بیان کرتے تو فرماتے اللہ کی قسم یہ حدیث بہت عمدہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2452 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو حق دیا ہے، بے شک اللہ کے فرائض مقرر کیے ہیں اور سنتیں مقرر کی گئیں اور حدیں مقرر کی گئی ہیں، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیا گیا ہے، اسلام کے طریقوں کو آسان بنایا اور وسیع بنایا ہے، ان کو تنگ نہیں کیا۔ اے لوگوں جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس میں عہد نہیں اس کا دین نہیں، جس نے اللہ کے ذمہ کا انکار کیا اللہ اس سے پوچھے گا، جس نے میرے ذمہ کا انکار کیا میں اس سے جھگڑا کروں گا، جس سے میں جھگڑا کروں میں اس پہ قابو پا لوں گا، جس نے میرے ذمہ کا انکار کیا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی، اس پہ میرے حوض پہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ خبردار بے شک اللہ نے قتل میں رخصت نہیں دی،
مگر 3 شے میں ایمان کے بعد مرتد ہونے میں، شادی کے بعد زنا کرنے میں، کسی جان کو قتل کرنے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ایک اور حدیث ہے 2454، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی اور ایک جنت میں جائے گی۔ یہ بات ان مہاجرین پہ دشوار گزری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کا ثواب اللہ کے لیے ہمیشہ روزے رکھنے والے کے برابر، حالت احرام والے کے برابر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یہاں تک کہ جب اس کو جن لے پہلے دودھ کے قطرے سے لے کے اس کے دودھ چھڑانے تک ایک جان کو زندہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2455، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اپنی ازواج کی ران پہ رکھا اور نیند کی حالت میں مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگنے کے بعد بعض اہل بیت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز سے مسکراہٹ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تعجب کیا ان لوگوں پہ جو میری امت سے ہوں گے، سمندر میں سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ان کی فضیلت کا ذکر بھی کیا لیکن راوی حدیث کو یاد نہیں۔ قبیلہ سما کی ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی جہاد کے لیے۔ وہ سمندر کے ساحل پر ہی تھی کہ وہ اپنی سواری پہ بیٹھی سمندر پار کرنے کے لیے کہ اچانک گر گئی، اس کی ران ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2456، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم جانوروں سے بدفعلی کرتے ہوئے پاؤ اس کو اور اس جانور کو مار دو۔ ایک اور حدیث ہے 2458، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرو، منع کیا گیا کپڑوں اور بالوں کو سمیٹو۔ ایک اور حدیث ہے 2459، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رات گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچا یہاں تک کہ دائیں جانب مجھے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں ادا کی اور ہر رکعت میں قیام برابر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2460، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بوسہ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2461، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر اتارا اور پھینک دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نہ مطالبہ کیا نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے واپس نہ کی۔ ایک اور حدیث ہے 2462، حضرت عبد الرحمن بن وعلا فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل ذمہ سے شراب خریدنے کے متعلق پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثقیف یا دوس قبیلے کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے سال ہدیہ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس کی زمانہ جہلیت میں بھی دوستی تھی۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے شراب حرام کی ہے۔ اس نے وہ شراب اپنے غلام کو دے دی جو اس کے ساتھ تھا اور کان میں کہا اس کو حضورہ بستی کی طرف لے جاؤ جو مدینہ کے پڑوس میں تھی۔ وہ اس کو فروخت کر آ۔ راوی کا بیان ہے آپ نے فرمایا اے فلاں بے شک اللہ عز و جل نے شراب بھی حرام کی، اس کی کمائی بھی حرام کی ہے۔ آپ نے اس کو بہا دینے کا حکم دیا تو وہ بہا دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2463، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 2464، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بارش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے ساتھ مٹی سے بچتے تھے جب سجدہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2465،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھے لگوائے جبکہ آپ حالت روزہ اور حالت احرام میں تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔